نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين کہ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم رکھتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کا روزی رساں بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہے، جو نہ جسم کو نقصان پہنچائے، نہ صحت کو اور نہ عقل کو اور نہ ہوش کو۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ پر نہ چلو، جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال یعنی شیطان کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا، اور میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، مگر شیطان نے اس کے دین سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے دور رہا جائے، کیونکہ حلال چیزیں کھانے کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جس پیٹ میں حرام لقمہ جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شومی کی وجہ سے یعنی اس کی نحوست کی وجہ سے وہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں۔ استغفر اللہ۔